اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پس ڈریں وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ اور کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ لے۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کی مخالفت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اگر تم حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، حضور کی سنت کے خلاف چلو گے، تو پھر یا تو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی یا پھر تمہیں کوئی عذاب علیم آ پہنچے گا۔ ان دو چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو انہیں مصیبت آ پہنچے یا دردناک عذاب آ پہنچے، اس سے مراد یہ ہے کہ زلزلے یا ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ یعنی امت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین کی صورت میں دین دیا ہے، جو قرآن اور سنت ہے، اگر امت اس کو چھوڑے گی تو پھر زلزلے آئیں گے، پھر ہولناکیاں آئیں گی۔ اور اسی طرح حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کے باعث ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔